لگ بھگ نصف سنچری سے اسرائیل کی فلسطین کے ساتھ چلتی ہوئی جنگ غزہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد لبنان اور پھر پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران تک آ پہنچی ہے، اور ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنگ اب پاکستان کے دروازے تک آ پہنچی ہے۔ اب تک دونوں ملکوں کے درمیان صرف لفظی گولہ باری ہی دیکھنے کو ملی ہے، لیکن اب حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد ان کا مقابلہ میدان جنگ میں بھی ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی اسرائیل اور پاکستان کے درمیان جنگ کا تصور ہر وقت کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان پوری مسلم دنیا کا اکلوتا ایٹمی ملک ہے، اس لیے پوری دنیا کی نظریں ہمیشہ پاکستان پر رہتی ہیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اس جنگ میں حصہ لیتا ہے تو اس سے پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے، اور اس سے ایک بڑے پیمانے پر ایٹمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور اسرائیل دونوں ایٹمی ملک ہیں۔ کون زیادہ پاورفل ہے، اور بالفرض اگر ان دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ جنگ ہو جاتی ہے تو کون جیتے گا؟ اس کے علاوہ ایسے کون سے ذرائع ہیں جو کہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان جنگ کی وجہ بن سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں، تو چلیں یار بنا ٹائم ویسٹ کیے ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان پوری دنیا کی 7ویں اور مسلم دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی قوت ہے، اور دوسری جانب سپر پاور امریکہ کے سہارے چلنے والا اسرائیل بھی اس میدان میں پاکستان کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ بیسیکلی اسرائیل اور پاکستان کے درمیان جنگ کا تصور کرنا کوئی فرضی بات نہیں، بلکہ حقیقت میں ایسا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان ریلیشنز شروع سے خراب ہی رہے ہیں۔ بیسیکلی اسرائیل اور پاکستان کے درمیان خراب تعلقات کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا ہوگا، جب اسرائیل وجود میں آیا تھا، کیونکہ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور پوری دنیا میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آخر پاکستان کو اسرائیل سے کیا مسئلہ ہے۔ تو چلو آج اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ بیسیکلی جہاں آج کل اسرائیل آباد ہے، وہاں آج سے 100 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کا راج تھا، اور پہلی جنگ عظیم تک سب کچھ نارمل تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد صورتحال مکمل طور پر بدل گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی سرحدیں محدود کر دی گئی، جہاں کہ آج کل ماڈرن ترکی آباد ہے۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد بہت سے عرب ممالک آزاد ہو گئے، اور کچھ ممالک کا کنٹرول برٹش رول نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور فلسطین بھی ان میں سے ہی ایک تھا جن پر برٹش رول قائم کیا گیا۔ اور اس دوران یورپ میں آباد یہودیوں کا بہت برا حال تھا، اور اس وقت یہودیوں کو ایک الگ ریاست کی ضرورت تھی۔ اس دوران فلسطین پر حکومت کرتے ہوئے گورو نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی دعوت دی، اور پھر پورے یورپ سے یہودی قافلوں کی شکل میں فلسطین آنے لگے۔ آہستہ آہستہ کر کے یہودی فلسطین میں آباد ہو گئے، اور ادھر فلسطین سے گورو کا حکومت ختم کرنے کا ٹائم بھی آ گیا تھا، لیکن برٹش رول نے فلسطین سے حکومت ختم کرنے سے پہلے فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور برٹش رول نے فلسطین میں آباد یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ یعنی ان کا ارادہ تھا کہ فلسطین کو ڈیوائیڈ کر کے یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست یعنی اسرائیل بنا دیا جائے، اور اس سب کے پیچھے گورو کا مقصد یہ تھا کہ عرب میں ایک ایسی ریاست قائم کر دی جائے جو ان کے اشاروں پر چلتی رہے۔ سال 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کو ایک الگ ریاست بنانے کی قرارداد پیش کی گئی، اور پاکستان نے نومبر سال 1947 کو ہونے والی اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کی، اور بیسیکلی یہاں سے ہی اسرائیل اور پاکستان کے درمیان یہ تنازع شروع ہو گیا تھا۔ اسی بیس پر سال 1948 میں لڑی جانے والی عرب اسرائیل وار میں بھی پاکستان نے اپنی حیثیت کے مطابق عرب ممالک کو ہی سپورٹ کیا تھا، لیکن اگرچہ اسرائیل کو اس جنگ میں گورو کی بھرپور حمایت حاصل تھی، اس لیے اس جنگ میں اسرائیل کو ہی فتح ہوئی تھی، اور اب اس جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین میں مضبوط قدم جما لیے تھے۔ اس دوران اسرائیل کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ڈائریکٹ اپروچ کیا گیا، اور یہ بات منوانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن بانی پاکستان نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور تب سے لے کر آج تک کسی بھی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ یہ 1967 میں ہونے والی وار میں بھی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان نے اپنے ایئر کرافٹ بھیجے تھے۔ اس وقت تو پاکستان اسرائیل کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا، لیکن اسرائیل کے اندر پاکستان کا ڈر تب محسوس کیا گیا جب پاکستان نے ایٹمی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ شروع سے لے کر آج تک اسرائیل کو جس ملک کا خوف رہا ہے وہ پاکستان ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ شروع میں جب پاکستان ایک ایٹمی قوت بننے کے راستے پر چل پڑا تھا، تب اسرائیل نے پاکستان کے اس راستے پر بہت روڑے اٹکائے۔ اسرائیل نے جب پاکستان کو ایٹمی قوت بننے سے روکنے کے لیے تمام طرح ہتھ کنڈے اپنا لیے، اور پھر بھی کچھ نہ بنا، تو اسرائیل نے ڈائریکٹ پاکستان کی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کرنے کی تیاری پکڑ لی، اور اس حملے کے لیے اسرائیل کو بیسز چاہیے تھی تاکہ جن کا استعمال کر کے اسرائیل اپنے ایئر کرافٹ کو ریفیول کر سکے، اور ریفیول کے بعد پاکستان کی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کر سکے۔ اور اس مقصد کے لیے اسرائیل نے مدد طلب کی انڈیا سے، لیکن اس وقت انڈیا نے اسرائیل کو پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے بیسز دینے سے انکار کر دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور شاید اسی وجہ سے اسرائیل اپنے اس مقصد میں ناکام ہو گیا تھا۔ بعد میں آخر کار پاکستان ایک ایٹمی ملک بن ہی گیا، اور اب چونکہ اسرائیل پاکستان سے لڑ نہیں سکتا تھا تو اسرائیل اپنے دوسرے آپشن یعنی معافی مانگنے پر آ گیا۔ سال 2018 میں اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے انڈیا کے آفیشیل وزٹ کے دوران ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس سے اس کا خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ وہاں اس نے کہا کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن ہرگز نہیں ہے، اور پاکستان کو بھی اسرائیل کے ساتھ دشمنوں والا سلوک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان شروع سے آج تک اسرائیل کے خلاف ہی رہا ہے۔ سال 2020 میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں،
कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। और हाल ही में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यूएन असेंबली में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान वॉकआउट कर दिया गया। यानी अब तक तो ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में इजराइल को तस्लीम करेगा, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द दोनों मुल्क जंग की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का तस्वुर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इनकी लड़ाई जाती नहीं बल्कि मजहबी बेसिस पर है, जिन पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अब अहम सवाल यह है कि अगर किसी न किसी तरह दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो जाती है तो इनमें से कौन सा मुल्क जीतेगा। तो चलो मुवाजना कर ही लेते हैं कि कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है। अगर दोनों मुल्कों की आर्मी की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की टोटल आर्मी 6,50,000 से भी ऊपर है, जबकि इजराइल की टोटल आर्मी की तादाद तकरीबन 1,70,000 है। बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान के पास टोटल न्यूक्लियर वारहेड्स की तादाद तकरीबन 170 है, जबकि दूसरी जानिब इजराइल के पास इनकी तादाद सिर्फ 90 है। इसके अलावा पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तादाद तकरीबन 5 लाख से भी ऊपर है, जबकि इजराइल के पास यह तादाद सिर्फ 35,000 है। पाकिस्तान के पास 1400 एयरक्राफ्ट और तकरीबन 352 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि दूसरी जानिब इजराइल के पास 600 एयरक्राफ्ट और तकरीबन 146 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तान के पास टोटल जंगी टैंक्स की तादाद 4000 है, जबकि इजराइल के पास जंगी टैंक्स की तादाद 1680 है। इसके अलावा अगर नेवी की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास टोटल 8 सबमरीन हैं, जबकि इजराइल के पास इनकी तादाद 5 है। इन सब का अगर मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान कहीं ज्यादा मजबूत है इजराइल से। यहाँ तक कि दूर दूर तक इजराइल का पाकिस्तान के साथ कंपेयर ही नहीं बनता। और अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है तो सिर्फ कुछ मिनटों में ही इजराइल तबाह हो जाएगा। अब इस वक्त बहुत से तनाज़ात के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं हो रही, तो इसके पीछे भी बहुत सी वजूहात हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दुनिया की पूरी कोशिश होती है कि दो एटमी मुल्कों के दरमियान जंग किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दो एटमी मुल्क आपस में लड़ते हैं तो उसमें हार या जीत नहीं होती बल्कि दोनों तरफ तबाही देखने को मिलती है। एक न्यूक्लियर वार से दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि न्यूक्लियर रेडिएशन से एनवायरनमेंट और सेहत पर एक लॉन्ग टर्म असर पड़ सकता है। एक न्यूक्लियर वार पूरे खित्ते में एनवायरनमेंट डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज का बायस बन सकती है। इसलिए दो एटमी मुल्कों के दरमियान जंग को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी अगर लड़ाई हो जाती है तो आपके ख्याल में कौन सा मुल्क जीतेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करेंगे।